اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے جناب، آپ نے عمران کی حکومت کو آپ نے چلتا کیا، ٹھیک ہے، اور چلتا کیوں کیا کہ جی عمران کی حکومت میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور لوگوں کا جینا آرام ہو گیا ہے اور ہر چیز کی پرائسز آسمان کو چھو رہی ہیں اور یہ اور وہ، اور آپ نے ایک پورا بیانیہ بنایا، آپ نے پورے میڈیا کو اپنی طرف کیا، اپنے ساتھ کیا، اور آخر کار آپ نے عمران کی حکومت کو چلتا کیا۔ ٹھیک ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آئینی طریقے سے عمران کی حکومت کو ہٹایا، اس میں کوئی شک نہیں آئینی طریقے سے، لیکن اس طریقے کو اڈاپٹ کرنے میں، اس طریقے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ نے جو طریقہ اپنایا وہ پوری عوام کے سامنے ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کے ضمیر خریدے، پیسہ چلایا، اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر اس پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ عمران کی حکومت کو چلتا کیا۔ ٹھیک ہے جناب، وہ ہو گیا، وہ اب پوری عوام کے سامنے کھلی تصویر ہے۔ اب یہ کہ پچھلے 15 مہینے سے اس حکومت نے کیا کر لیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ جس مہنگائی کا دعویٰ کر کے وہ آئے تھے کہ جی ہمیں یہ لوگوں کے جینا آرام ہے، آپ دیکھ لیں وہ مہنگائی کہاں سے کہاں ہے، اس سے دگنی اور تگنی مہنگائی ہو چکی ہے۔ پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، آپ بجلی کی قیمت دیکھ لیں، آپ گیس کی قیمت دیکھ لیں، آپ آٹے چینی کا بھاؤ دیکھ لیں، اور آپ کے سب سامنے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا 15-16 مہینوں میں؟ انہوں نے اپنے کیسز ختم کرائے، جو ان کی انہوں نے جو قانون سازی کرنی تھی جس سے ان کو فائدہ ہو، ایلیٹ کو فائدہ ہو، وہ انہوں نے قانون سازی کی۔ اگر ایک قانون سازی بتا دیں جو انہوں نے عوام کے لیے کی ہو، جس سے عوام کو ریلیف ملا ہو، تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو انہوں نے جو کچھ انہوں نے ان 15 مہینوں میں کیا، انہی جماعتوں میں پچھلے جو ہے 75 سالوں میں پاکستان کے ساتھ یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں۔ اگر یہ کچھ نہ ہوتا تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ یا تو آپ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے آنے سے پہلے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی، آپ بتائیں یہاں پہ یا تو غریب کو انصاف مل رہا تھا، یا غریب کو روٹی مل رہی تھی اور غریب کا جینا آرام نہیں تھا، یا تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں پہ جو ہے قانون کی حکمرانی تھی۔ تو مطلب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اوپر سے ہی انہوں نے ایسے یہ منصوبے بنا کے گئے اپنی حکومتوں میں، جو کہ آج تک پاکستان کی عوام اس کو بھگت رہی ہے، چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں، چاہے وہ جو بھی منصوبے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگوں کو اس سے کیا حال ہے۔ تو یہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 75 سال سے جو پاکستان میں تباہی مچی ہوئی ہے، عمران آ کے اس کو 3-4 سال میں، کیا اس کے پاس علادین کا چراغ تھا، کیا جادو کی چھڑی تھی کہ وہ 3-4 سال میں سب کچھ صحیح کر دیتا؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے سب سامنے ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عمران کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھ کیوں رہی ہے؟ بھائی اسی لیے بڑھ رہی ہے کہ آپ نے جو 15 مہینے میں گل کھلائے ہیں، یا آپ اس سے پہلے جو حکومتوں میں آ کے آپ نے گل کھلائے ہیں، وہ عوام کے سامنے ہیں۔ اور جو ابھی اس دفعہ آپ نے جو ظلم اور یہ آپ نے ظلم مچا رکھا ہے پچھلے 15 مہینے سے، اور جو لا قانونیت اس ملک میں ہم نے اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھی، کیونکہ اپنی زندگی میں ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی جو حکومت کے جو منسٹرز ہیں وہ آ کے نیشنل ٹی وی کے اوپر کہیں کہ جی ہم سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانتے، ہم ہائی کورٹ کے حکم کو نہیں مانتے۔ تو یہ تو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، یہ تو پہلی دفعہ ہوا، اور آپ نے آئین کی دھجیاں بکھیر دیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانا، آپ نے لوگوں کے گھروں میں گھس کے رات کو 3 بچے ان کی عورتوں کو اٹھا لیا، آپ نے بچوں کو جیلوں میں ڈال دیا، عورتوں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ آپ نے عمران جو کہ ایک ورلڈ ناؤن فگر ہے، جو ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اس کے آپ نے 200 کیسز آپ نے بنا دیے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ ایک بندے کے اوپر 200 کیسز بنا، جس میں دہشت گردی کے بھی آپ نے بنا دیے، جس میں آپ غداری کے بھی کیسز بنا دیے۔ اگر عمران خان غدار ہے، دہشت گرد ہے، تو پاکستان کی پوری 25 کروڑ جو ہے عوام وہ دہشت گرد ہے، اور وہ جو ہے وہ اس جرم میں برابر کی شریک ہے اگر عمران کے اوپر آپ نہیں کی ہیں۔ کیونکہ عمران نے آج تک جو بھی اس پاکستان کے لیے کیا ہے، چاہے وہ کینسر ہاسپٹل کی صورت میں ہو، یا چاہے نمل یونیورسٹی کی صورت میں ہو، وہ پاکستان کی غریب عوام کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے کیا ہے۔ اور اس کے عمران کو اپنی جو ہے وہ
اپنی آخرت کے لیے اس کے لیے صرف شوکت خانہ میں ہسپتال بہتر ہے، کیونکہ جہاں لوگوں کا ہزاروں لوگوں کی جب وہ ان کو بیماری سے شفا یاب ہوتے ہیں، غریب ان کو علاج ملتا ہے، تو وہ عمران کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کی بخشش کے لیے یہ 2 ہسپتال اور یہ یونیورسٹی ہی کافی ہے۔ لیکن اس کے پاس ایک مشن ہے، وہ مشن کے لیے اس پاکستان سے لڑ رہا ہے، اس پاکستان کے مافیا سے لڑ رہا ہے، سب سے بڑا یہ ملٹری مافیا جو کہ 75 سالوں سے پاکستان کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ حکومت کو لانا، اس حکومت کو گرانا، اس حکومت کو لانا، کبھی نواز شریف کو، کبھی زرداری کو، کبھی بے نظیر کو، کبھی کسی کو، اور پیچھے یہ انہوں نے ہاتھ پاؤں ان کے باندھے ہوتے ہیں، کسی کو کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ ان کے لیے وہ بندہ اچھا ہے جو خود بھی کرپشن کرے، ان کو بھی کرپشن کرنے دے، پھر تو یہ ٹھیک ہے۔ چونکہ عمران نے آ کے یہ کرپشن کے راستے بند کر دیے تھے، اس لیے یہ عمران ان کو قابل قبول نہیں تھا۔ تو ابھی آپ نے اتنا کچھ کر لیا، یہ کرنے کے بعد دیکھ لیں آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ آج پاکستان بہت پیچھے رہ گیا۔ آج پاکستان آج سے جو 50 سال کا پہلے کا پاکستان تھا، اس سے بھی بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ جو کنٹریز ہمارے بعد میں جنہوں نے ہمارے ساتھ تو چھوڑیں، ہمارے بعد جنہوں نے آزادی حاصل کیا، بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، وہ کہاں سے کام پہنچ گیا، کیونکہ وہاں پہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کا کام ہے کرنے کا۔ آپ افغانستان دیکھ لیں، کل آزاد ہوا ہے، آپ 5 سال دے دیں، افغانستان ہم سے آگے نکل جائے گا، اور ہم دن بدن پیچھے جو ہے وہ دلدل میں گھستے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ان کا کام ہے، جو ان کا کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے، اور جو ان کا نہ کرنے کا کام ہے اس میں وہ بھرپور طریقے سے دن رات کوشاں ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم پاکستان کے محافظ ہیں، ہم نے اوت لیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کے جو ہے وہ سالمیت کا ہم نے اوت لیا ہوا ہے، تو پھر آپ پاکستان خدا رہا، آپ پاکستان کو چلنے دیں، آپ یہ تجربے چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے لیے کون بہتر ہے، کون نہیں بہتر، پاکستان آگے کیسے جائے گا، آپ کو بخوبی علم ہے۔ لیکن آپ اپنے یہ جو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ جو یہ آرمی سے آپ یہ جو بزنس میں آگے ہیں، یہ آپ جو ہے یہ اگر ڈالروں سے اپنی نظریں ہٹائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور ابھی آپ کا امیج اتنا پاکستانی عوام کے سامنے خراب ہو چکا ہے کہ ان کے سامنے ساری کھلی تصویر آ چکی ہے، اور یہ امیج اس طرح سے بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ریلیاں نکلوا رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی تصویریں دے کے 200 400 1000 بندے سے ریلی نکالنے پوری دنیا میں ہر شہر میں، اور اس سے آپ کا امیج بہتر ہو جائے گا۔ یا آپ یہ آئے دن کانفرنسیں کر لیں کہ جی ہم ایگریکلچر میں یہ کرنے لگے ہیں، اور ہم آئی ٹی میں یہ کرنے لگے ہیں، اور یہ ہم ریولوشن لانے لگے ہیں، اس کے آپ کا امیج بہتر ہوگا۔ اگر آپ اتنے خیر خواہ ہوتے، اتنے آپ وہ ہوتے، تو آپ اس سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس سے پہلے آپ نے کیوں کیا؟ طاقت تو شروع سے آپ کے پاس ہے۔ بہرحال آپ کا امیج ایک ہی صورت میں بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت قانون اور آئین کے مطابق بر وقت الیکشن کروائیں، اور میک شیور کریں کہ یہ الیکشن شفاف اور صاف الیکشن ہو، اس میں کوئی ریگنگ نہ ہو، اس میں پاکستان کی 25 کروڑ عوام جس کو اپنا لیڈر چننا چاہتی ہے وہ لیڈر چنیں، اور بعد میں ان کو سیاستدانوں کو آپس میں لڑنے دیں۔ یہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، لیکن اس سسٹم کو آپ چلنے دیں تو یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جو پاکستان یہ سسٹم چل پڑے گا۔ لیکن اگر آپ ان کی ڈوریاں لاتے رہیں گے، اپنی مرضی کی حکومتیں لے کے آتے رہیں گے، اپنی مرضی کے کام ان سے کروائیں گے، نہیں کریں گے تو آپ کو نکال دیں گے، تو پھر اس طرح سے پاکستان نہیں چلنے گا۔ یہ پاکستان پیچھے سے یہ دلدل میں دھستا جائے گا، اور دنیا ہم سے بہت آگے۔ آج دیکھ لیں ہماری پاکستان کی اسٹینڈنگ کیا ہے۔ آج جو پوری دنیا کے مالیاتی ادارے ہیں اور پاکستان کی اسٹینڈنگ کہاں پہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کراچی کو انہوں نے ورسٹ سٹی ان دا ورلڈ آپ نے قرار دے دیا۔ آپ نے پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، جو یہاں پہ ہیومن رائٹس ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ تو خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اس ملک کے لیے سوچیں، کیونکہ یہ ملک ہے تو آپ ہیں، فوج ہے، یہ ملک ہے تو آپ کی یہ حکمرانی ہے، یہ ملک ہے تو آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، اور خدا نخواستہ یہ ملک نہ ہوا تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ابھی بھی یہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی آپ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ پری پول ریگنگ ہے، کیونکہ ایک پارٹی کو اپنے دیوار سے لگا دیا، اس کے کارکنوں کو آپ نے جیلوں میں بند کیا، ان کے جو لیڈر ہیں ان کے آپ نے 200 کیسز بنا دیے ہیں، وہ ہر دن تو وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت، اور دوسری طرف جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو آپ الیکشن کی بھی اجازت دے رہے ہیں، ریلیز کی بھی اجازت ہے، ان کو ٹی وی کے اوپر آنے کی بھی اجازت ہے، اور ان کو نہ میڈیا پہ آنے کی اجازت ہے نہ کچھ۔ تو ریگنگ تو یہیں سے شروع ہو گئی۔
تو اگر اسی طرح سے آپ الیکشن کرائیں گے تو اس سے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اس سے اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں بڑھیں گی، کیونکہ پوری دنیا اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، اور وہ اسی چیز وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، ہماری پالیسیز کنسسٹنٹ ہو، تاکہ پھر وہ کوئی انویسٹمنٹ کر سکیں۔ حالانکہ انویسٹمنٹ کے مواقع ہمارے ملک میں بے انتہا ہیں، لیکن وجہ یہ کہ کوئی انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پالیسیز جو ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں۔ آج یہ حکومت ہے، کل دوسری حکومت آئے گی اور پالیسیز چینج ہو جائیں گی، تو ان کا وہ اپنا سرمایہ کیوں لگائیں گے؟ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ صحیح عوام کی جو ایسی گورنمنٹ کو موقع دیں جو جس کی عوام میں پذیر آئی ہو، وہ اپنی کنسسٹنٹ پالیسی بنائے، جو بھی، اور یہ بھی لا پاس ہونا چاہیے کہ جو پالیسیز ایک گورنمنٹ بنا دے سب اس پہ متفق ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ چینج ہو، لیکن وہ پالیسی چینج نہیں ہونی چاہیے، اکنامک پالیسیز۔ تو خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں، پاکستان کو کریں۔ عمران کو اگر پوری دنیا اس کو جانتی ہے، وہ پاکستان کی وجہ سے جانتی ہے، اور عمران کو پوری دنیا جو ہے وہ عزت کرتی ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ایماندار ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، اس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ماضی میں بھی کیا ہے، اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور ابھی وہ ایک مشن لے کے آیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ وہ مطلب ہے اپنے آخری خون کے قطرے تک وہ لڑے گا، ان سے وہ لڑے گا، اس سسٹم سے لڑے گا، کیونکہ یہ مافیاز ہیں، ان کا مقابلہ مافیا سے ہے، اور ان مافیاز کو ہرانا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ اس کی پوری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ حق کے راستے پہ ہے، وہ ایماندار ہے، اور وہ لالچی نہیں، حق کے راستے پہ۔ تو انشاءاللہ اللہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو ضرور ان کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، انہوں نے جتنا زور لگانا تھا پچھلے 15-16 مہینے میں لگا دیا تھا کہ عمران کو جتنا ڈیمیج کر سکے، اس کی پارٹی کو ڈیمیج کر سکیں، لیکن عوام میں اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط ہو رہی ہیں، عوام میں اس کی پذیرائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ان کو خوف ہے کہ اگر ابھی ہم نے الیکشن کروا دیا، فیئر الیکشن کروا دیا، تو عمران بھرپور میجارٹی سے آئے گا، اور ان کو اپنا خوف ہے کہ ان کی جو ڈالر اور نوٹ چھاپنے کی جو دکانیں ہیں، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، یہ ان کی بند ہو جائیں گی۔ نہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ماضی میں حکمرانوں نے کیا کیا، اور انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، لیکن یہ اس میں برابر کے شکی ہیں۔ لیکن یہ صرف ایک وجہ سے یہ اپنے گناہوں کو دھو سکتے ہیں، یہ اپنا امیج بہتر کر سکتے ہیں کہ یہ حق کا ساتھ دیں، یہ جو پاکستان عوام کے لیے بہتر ہے یہ وہ کریں، جو پاکستان کے لیے بہتر ہے کریں، اور وہ یہی ہے کہ یہ وقت پہ بر وقت الیکشن کرائیں اور فیئر الیکشن کریں، اور پاکستانی عوام کو ان کا نمائندہ چننے دیں۔ پاکستان زندہ باد۔